من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، اہل ایمان ہمیشہ اپنی عید اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے ساتھ گزارتے ہیں، اور حقیقی عید ہے بھی یہی کہ انسان اللہ کی اطاعت، اللہ رب العزت کی عبدیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا ہار اپنے گلے میں ڈال لے. جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ جو جانور حج کے موقع پر قربان کرتے تھے، نشانی اور علامت کے طور پر ان کے گلوں میں قلادے ڈالتے تھے، ہار ڈال دیتے تھے. ایک سچا مومن، اس کی عید یہی ہے کہ اس کے گلے میں اللہ کی عبدیت کا ہار ہو. ایک سچا مومن وہی ہے کہ جب وہ عید گزارے اور زندگی کے میدانوں میں نکلے تو اس کی زندگی میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی غلامی کا رنگ نظر آئے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہہ گئے ہیں کہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید حقیقت میں اسی شخص کی ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید. جو اللہ کی وعید سے ڈر گیا، عید تو اسی کی ہے، اور یہ اسی عید اسی کا شکرانہ ہے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اہل ایمان یہ 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور اس کے ساتھ تکبیریں، زائد تکبیریں، اور اس سے پہلے جو تکبیرات کے سلسلے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے تھے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ایک مومن صادق کا دل اللہ کے اس انعام پر لبریز ہوتا ہے، اور وہ شکرانہ ادا کرنے کے لیے مزید اللہ کی اطاعت کرتا ہے. مومن صادق اللہ کی نافرمانی کے ساتھ عید نہیں گزار سکتا. ایک جو مخلص مومن ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ عید نہیں گزار سکتا. یہ کیسی عید ہوئی کہ روزہ تو اس لیے رکھا تھا کہ تقوی اندر آ جائے، اور انسان اسی طرح نافرمانیوں کے ساتھ عیدگاہوں میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آ جائے. یہ عید کی نماز یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کسی شخص کی عید کی نماز رہ جائے انشاءاللہ وہ گناہ گار نہیں ہے، سنت سے محرومی ضرور ہے، لیکن تقوی اختیار کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہے. جس طرح نماز فرض عین ہے کہ نماز کے بغیر انسان اللہ کے ہاں سرخرو نہیں ہو سکتا، اس طرح تقوی کے بغیر بھی انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. ایک سچا مومن وہ تقوی کے ساتھ عید گزارتا ہے، وہ شکرانہ تقوی کے ذریعے ادا کرتا ہے. تقوی نہیں ہے اگر تو پھر کیسی عید ہے میرے دوستو؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے، کس بات کی عید ہے؟ آپ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں جو روزہ ایک نہیں رکھتے لیکن عید کی پوری تیاری کرتے ہیں.
یہ بازاروں میں بہت سارے دکاندار ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو عید کی کمائی ضرور کر رہے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے. اپنے بچوں کے لیے بھی وہ عیدی اکٹھی کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے بھی کپڑے بنا رہے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے. کیا عید ہے اس شخص کی؟ اسی طرح جس نے روزے رکھے ہیں لیکن تقویٰ سے دل خالی ہے, اللہ کے ڈر سے انسان بالکل بے نیاز ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی اسے بالکل فکر نہیں ہے, بالکل احساس نہیں ہے, کیا عید ہے اس کی؟ آج ہم اس بات کا عزم کریں, ہم اللہ کی نافرمانی کے ساتھ عید نہیں کر سکتے اور نہیں کریں گے اگر آج تک بھی, کیونکہ اللہ کی جب مہربانی ہوتی ہے. بھائیوں, دوستوں, بزرگوں اور معزز خواتین, انسان کے دل کے تار جب اللہ سے جڑ جاتے ہیں, وہ کسی لمحے بھی اللہ کی طرف آ جائے, اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا. اگر رمضان کے دوران کوئی کمی رہ گئی ہے آج دور ہو سکتی ہے. اللہ کو اپنے بندے کا رجوع چاہیے, وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. موت کی دہلیز میں قدم رکھنے سے پہلے, موت کی وادی میں اترنے سے پہلے جو اللہ کی طرف واپس آ جاتا ہے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے. آج بھی اللہ قبول کرے گا. انسان ہم ہیں, اللہ کی طرف دھیان نہیں کرتے, اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع نہیں کرتے. تو عید تو میرے دوستوں, میری معزز خواتین, ماؤں بہنوں, عید تو شکرانہ ہے, اور شکرانہ اسی شخص کا ہے جو اللہ سے ڈر گیا. ایک مومن واقعی آج کے دن بچوں کو دیکھیں, جس طرح بچے کیسے خوشیاں. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے مسلمان آج کی عید شاید اکثریت بوجھل دل کے ساتھ گزار رہے ہیں, کیونکہ ذہنی طور پر آج کے دن عید کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. چہمگوئیاں, شکوک و شبہات, حکومتوں کی نااہلی اور نالائقی کے زیر سایہ آج کی عید شاید پاکستانیوں کے دل میں وہ عید نہیں اتر سکے. لیکن میں اس سے بھی آگے آپ کو لے کے جاتا ہوں. بات یہیں تک نہیں ہے, آج پوری امت مسلمہ وہ ایک بوجھل دل کے ساتھ عید گزار رہی ہے. ذرا غور کریں, گھر میں خوشی کا سما ہو, کوئی بھی خوشی, کوئی شادی ہو, اس کے علاوہ خوشی کا فنکشن ہو, خدا نہ خاصہ اچانک کوئی ایسا حادثہ ہو وہاں لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں. اور یہ واقعہ تو ہمارے قریب کا ہے. یہ باغبان پورہ میں کچھ سال پہلے شادی کا غل گپاڑا جاری تھا, وہاں سینکڑوں لوگ جمع ہو کے رقص و سرود کی محفل سجائے جمائے ہوئے تھے, پوری چھت اوپر آ گری. جب لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں تو بتائیے اس کے بعد شادی میں کوئی چارم رہتا ہے, کوئی مزہ رہتا ہے, کوئی شادی کے لطف باقی رہتا ہے؟ آج اس امت کے کندھوں پر معصوم بچوں کی لاشیں ہیں, کشمیر میں گرتی ہوئی لاشیں ہیں, فلسطین مسجد اقصی میں گرتی ہوئی لاشیں ہیں. مسجد اقصی رسول اس زمین پر, روئے زمین پر, حرمین شریفین کے بعد سب سے مقدس, سب سے پاکیزہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ ارض شام ہے, وہ بیت المقدس ہے. وہی مسجد اقصی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ, جس کے آس پاس ہم نے برکت کر رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شام تمہارے اندر محفوظ نہیں ہے تو تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں ہے. آج شام محفوظ نہیں ہے, آج شام لہو لہو ہے. آپ دیکھیں, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, آپ 10 سال گزر رہے ہیں جب سے اسرائیل یہ ملک وہاں قائم ہوا ہے, مسلمانوں کی سرزمین پر پوری سازش کے ساتھ جب قبضہ کر کے, اور پوری دنیا کے لوگوں نے قبضہ کروایا اس کا, تو اس وقت سے لے کر اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے, جب بڑے ہوتے ہیں تو بندوقوں کے سامنے پتھر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ پوری نسلیں آج تک بندوقوں, اسلحہ اور بارود کا مقابلہ غلیلوں کے ساتھ کر رہے ہیں, غلیلوں کے ساتھ. اگر نقشہ آپ دیکھیں, فضائی نقشہ دیکھیں, تو پتہ نہیں درجنوں اسلامی ریاستوں کے درمیان اسرائیل کی ریاست ایسے ایک کھجور کے گٹھلی کی مانند چھوٹی سی, چاول کے ایک دانے کی مانی نظر آتی ہے. لیکن دیکھیں کیسی ڈٹائی کے ساتھ, کیسی بے شرمی کے ساتھ پہلے اس سرزمین پہ قبضہ کیا گیا, اور زمین والوں نے, یو این او بنی ہے, اس نے اس کو جائز قرار دے کر, قبضے کو جائز قرار دے کر وہاں ریاست قائم کروائی, اور آج تک وہاں قبضہ ہی نہیں جاری.
صرف قبضہ نہیں ہے، جو وہاں کے مقامی مسلمان باشندے ہیں، جو نسل در نسل وہاں کے رہنے والے ہیں، آج ان پر ان کے ملک، ان کے گھر، ان میں رہنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا، اصل حیات ان کا تنگ کر دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے تو امت مسلمہ کی عید کیسی ہوگی؟ کیا ہم ان لاشوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر محسوس کر رہے ہیں؟ لیکن عوام کی حد تک تو درد موجود ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا، اسے سمجھ لیں اچھی طرح۔ یہ قضیہ اتنا بڑا ہے، ہم انفرادی طور پر انسانوں کا کوئی جتھا، کوئی گروہ، کوئی جماعت کھڑی ہو کے وہ اس کے مقابلے میں تو نہیں آ سکتی۔ اب تک کے حالات، موجودہ حالات کے پہ یہ حکومتوں کے کرنے کا کام ہے، یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ حکومتیں جو ہمارے ٹیکس میں پڑ رہی ہیں، وہ حکومتیں جو جنہیں ہم اپنے خون کے قطرے نچوڑ کے دے رہے ہیں، وہ جنہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے، ایٹم بم سے ہم رجوع نہیں کریں گے، واپسی نہیں کریں گے۔ ہمیں گھاس کھلایا گیا، گھاس کھائی ہم نے، آج تک کھا رہے ہیں، ایٹم بم بن چکا ہے، لیکن بتائیے کس کام کا ایٹم بم؟ امت مسلمہ کی فوجیں کس کام کی ہیں؟ آپ ذرا موازنہ کریں یورپ کا، مغربی ممالک کا اور اسلامی ممالک کا۔ یورپین ممالک نے، مغربی ممالک نے مسلمانوں کی پرانی ہسٹری دیکھی، تاریخ دیکھی۔ اس تاریخ میں مسلمان کیا تھے؟ مسلمان اپنے لیے زندہ نہیں تھے، اپنے دین کے لیے زندہ تھے۔ ایک تاریخ میں تسلسل، مسلمان اپنے لیے زندہ نہیں تھے، مسلمان اللہ کے دین کے لیے زندہ رہتے تھے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ وہ اپنے لیے نہیں جیتے تھے، وہ اللہ کے دین کے لیے جیتے تھے، اللہ کے دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے جیتے تھے۔ جب تک مسلمان اللہ کے دین کی خاطر زندہ رہے، اللہ نے ان کو پوری دنیا پہ غلبہ عطا فرمایا۔ مسلمان خواہشات کے غلام ہو گئے، حکومتوں کے اسیر ہو گئے۔ آج دیکھیں پوری دنیا کے مسلمان ملکوں میں حکومتوں کا ایک جائزہ لیں آپ، اقتدار کے بھوکے شخصی حکومتیں، اقتدار کے حریص اور چاہنے والے خاندانی حکومتیں، نسل در نسل خاندانی حکومتیں چل رہی ہیں۔ لیکن وہاں ایسا نہیں ہے۔ آپ یورپ میں ایسا نہیں دیکھیں گے، آپ امریکہ میں ایسا نہیں دیکھیں گے، آپ بلاد مغرب میں ایسا نہیں دیکھیں گے۔ انہوں نے حکومتوں کے اہداف طے کر لیے، حکومت ایک آئی چلے گی، وہ پوری دنیا کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ان کی نظریں پوری دنیا ہے جیسے کبھی ہماری نظریں پوری دنیا ہوتی تھی۔ اب ہمارے سیاستدان جو ہمارے لیڈر کہلاتے ہیں، حقیقت یہ ہے وہ لیڈر کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ کی صورتحال بالکل ایسی ہے جیسے ایک کشتی سمندر کے بھنور میں گھری ہوئی ہو اور اس کشتی کا ملاح کوئی نہ ہو۔ آج اس کشتی کا ملاح کوئی نہیں ہے۔ آج یہ کشتی ایک نہیں، کئی ایک بھنوروں کے اندر گھری ہوئی ہے۔ حوادث کے تھپیڑے اسے تباہ کرنے کے درپے ہیں اور اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر شخص اس کشتی میں سوراخ کرنے کے درپے ہے۔ ہر شخص حکومتوں کے، ایک حکومت پھر دوسری حکومت، پھر اس سے پچھلی، پھر اس سے پچھلی، اس سے اگلی اور اس سے اگلی حکومتیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ایک بھی ایسا قرآن ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور دنیا میں اس وقت سب سے بڑا جو چیمپئن بننے کا دعوے دار ہے دنیا بھر میں، خلافت عثمانیہ کا جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے ترکی، دنیا میں سب سے زیادہ اسرائیل کے ساتھ تجارت وہی کرتا ہے۔ آن دی ریکارڈ یہ بات ہے، یہ دنیا کو باور کروانے کے لیے کہ ہم خلافت کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہ ارطغرل ڈراموں کے ساتھ خلافت ثابت نہیں ہو سکتی، دو چار تقریروں کے ساتھ خلافت ثابت نہیں ہو سکتی۔ رنگ محفل چاہتا ہے کہ مکمل انقلاب چند شعلوں کے بھڑکنے سے سار نہیں ہوتی۔ لاشیں گری ہیں، کیا اس ایک ملک نہیں جو پوری دنیا کو ثابت کروا رہا ہے ہر طریقے کے ساتھ، سیاسی محاذ پر، بین الاقوامی سطح پر، پوری کوششوں کے ساتھ، سفارتکاری کے ساتھ، ڈراموں فلموں کے ساتھ کہ ہم خلافت کے لمبردار ہیں۔ وہ خلافت عثمانیہ جو 1924 میں گرا دی گئی تھی، ہم اس کے لمبردار ہیں۔ یہ 100 سال پورا ہونے والا ہے، دنیا پھر ایک دفعہ خلافت کرانے دیکھے گی۔ یہ دنیا کو ثابت کروایا جا رہا ہے، باور کروایا جا رہا ہے۔ کیا اس میں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات فوراً ختم کر دیے جاتے؟ دنیا میں سب سے زیادہ تجارت، وہ چھوٹا سا چاول کے دانے کی کتنا ملک، اس کو سب سے زیادہ تجارتی معاہدے کے ساتھ وہ ترکی کے ہیں۔ آج کے دن تک بھی، ابھی آج کے دن تک بھی، جب ترکی کی حالت یہ ہے، پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ سعودی عرب کہاں کھڑا ہوگا؟
ایران کہاں کھڑا ہوگا؟ یعنی جو خلافت کا چیمپئن اپنے آپ کو ثابت کروا رہا ہے اس کی یہ حالت ہے، بتائیے باقی بلاد اسلامیہ کی حالت کیا ہوگی؟ میں آپ کہیں گے یہ کیا بیاہ وچ بیدا روڑا، آج عید کا دن ہے، یہ کیا کون سی پنڈورا باکس کھول کے بیٹھ گیا ہے؟ حضرات میں صرف ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے لیڈر ہیں، مجھے تو نظر آتا ہے یہ لیڈر نہیں ہیں، یہ لیڈروں کے رنگ میں، رہبروں کے رنگ میں رہزن آ گئے ہیں، یہ لٹیرے ہیں ہمارے، یہ دشمنوں کے اعلی کار ثابت ہوں گے، امت کے وفادار ثابت نہیں ہو رہے۔ امت کے پشت میں یہ سارے کے سارے لوگ الا من رحم ربی، جو ہمیں نظر آتا ہے وہ خنجر گھونپنے والے لوگ ہیں، امت کی کشتی کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں یہ، الا من رحم ربی۔ اگر کوئی ایسا بندہ کبھی ابھرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ سسٹم موجود نہیں، خطرہ نظر آتا ہے کہ یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، آپ اس کا انجام دیکھ لیں، شاہ فیصل رحمہ اللہ کا انجام آپ دیکھ لیں، ضیاء الحق کا انجام دیکھ لیں، ایسے لوگ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کے سامنے پوری دنیا ہوتی ہے اور ہمارے قرآنوں کے سامنے اپنا اقتدار ہوتا ہے کہ مجھے اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہیے۔ کسی جو مقتدر قوتیں ہیں ملکوں کے اندر، جو مقتدر ادارے ہیں، ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ساز باز کر کے ان کے ساتھ اپنی اچھی رپورٹیں، اچھے تعلقات بنا کے اقتدار در اقتدار اپنے تسلسل کو قائم رکھتے ہیں۔ مقصد کوئی نہیں ہے، زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کہ جسے اچیو کرنا ہے، صرف مقصد ایک ہے، اقتدار ملنا چاہیے۔ یہ اقتدار کی گلیاں میرے بحث سنجی ہو جائیں گی، اجاڑ ہو جائیں گی، ویران ہو جائیں گی۔ ہر حکمران کا، ہر سیاستدان کا یہ نظریہ ہے۔ خاندانوں کے خاندان ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری نسل چمٹی ہوئی اقتدار کے ساتھ، لیکن وہاں آپ دیکھیں اقتدار بدل رہے ہیں، پالیسیاں نہیں بدل رہی، پارٹیاں بدل رہی ہیں، پالیسیاں نہیں بدل رہی۔ دیکھیے امریکن حکومت نے، بش نے پوری دنیا کو افغانستان اور عراق کے مسئلے پہ اکٹھا کیا یا نہیں کیا؟ پوری دنیا کو اکٹھا کر کے وہ نیٹو کی فوج بلا کے افغانستان پہ حملہ کیا کہ نہیں کیا؟ اور اس سے بڑھ کر بات بتاؤں کہ ہماری پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے اس کا فرنٹ لائن اتحادی بننے کا ثبوت دیا اور بڑے فخر سے کہا جی ہم اس کے فرنٹ لائن کے اتحادی۔ یہ ڈوب مرنے کی بات تھی کہ ایک پاک افواج کا جرنیل، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھائیو، پاک افواج۔ جب لیڈر ہوتے ہیں جو پوری دنیا ان کے سامنے ہوتی ہے، آپ کہیں گے یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ جب ہندوستان میں کھدر پہنو تحریک چلی تھی، کھدر پہنو تحریک چلی تھی، اس وقت کے لوگ جانتے ہیں، جو زندہ اب بھی کئی لوگ یہاں موجود ہوں گے، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی بزرگ ہوں گے۔ کھدر پہنو تحریک اس وقت ہندوستان کے اندر یہ چلی تو لیڈر تھا، لیڈر اس نے بھی کھدر ہی پہنا تھا اس نے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں کی جو اس وقت کی انگریز حکومت تھی، پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کی کاٹن کی اور ان کی ٹیکسٹائل ملے تھی وہ ساری کی ساری بند ہو گئی تھی کہ ہم وہ دوسرا کپڑا نہیں پہنیں گے، ولایتی کپڑا نہیں پہنیں گے، ہندوستان کا بنا ہوا کھدر پہنے۔ اور جسے ہم پنجابی میں کہتے تھے نانی سخنے یاد آنا، انگریز کو، حکومت کو بڑا کچھ یاد دلا دیا تھا۔ جب لیڈر ہوتے ہیں وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ یہ گاندھی جی کی بات ہے، گاندھی جی نے تحریک کھڑی کی تھی کانگریس کی طرف سے، کھدر پہنو تحریک کھڑی تھی۔ جب لیڈر ہوتا ہے وہ پھر کردار پیش کرتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے وہ قوموں کو لے کے چلتا ہے منزل کی طرف۔ آج ہمارے سامنے یہ زندہ مثالیں موجود ہیں، اور ہمارا لیڈر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار اللہ کے نبی کی امت ہو، وہ رہبر اور رہنما ہو، اور امت کی کشتی وہ ڈاما ڈولو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے ہم نے ان کی رہنمائی چھوڑ دی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیا ہے۔ وہ جو بات تھی کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج وہ صورتحال نہیں ہے، اللہ کے نبی سے وفا نہیں ہے۔ حضرات میں جو بات کہنا چاہتا تھا، نقطہ کیا ہے؟ حکمران ایسے ہی ہیں، یہ بکاؤ مال ہے، یہ ہو سکے تو چاولوں کی ایک پلیٹ پر پورا ملک بیچ دیں، اپنے 5 سال اقتدار کے لیے پوری امت کو بیچ ڈالنے والے لوگ ہیں یہ۔ اور میں اس سے بھی اگلی بات کہوں آپ کو، پچھلے 70-75 سال سے، پون صدی سے ہمارے ملک پر حکمرانی کرنے والے تسلسل کے ساتھ وہی لوگ ہیں جو انگریز کے وفادار تھے اور امت کے غدار لوگ تھے، اللہ ماشاء۔ ایک تسلسل آپ تحقیق کریں اس کے اوپر، آپ ان خاندانوں کو پڑھیں
جو پاکستان پہ قربانی کر رہے ہیں. میں افراد کی نہیں بات کر رہا, خاندانوں کی بات کر رہا ہوں. ان خاندانوں کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, یہاں ہمارے اوپر وہی لوگ قربانی کر رہے ہیں, اور انہی لوگوں نے اس تحریک میں رنگ بھرنے کی کوشش بھی کی تھی, جو لوگ انگریز کے وفادار تھے اور امت کے غدار تھے, جو لوگ جن کا پس منظر یہ ہو, جن کی تاریخ یہ ہو کہ وہ ہیں ہی غدار, ان کے اندر غداری کا خون دوڑتا ہو, وہ آج امت مسلمہ کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں غداری کا ڈی این اے چل رہا ہے, وہ وفادار نہیں ہو سکتے. وہ جب بھی وفاداری کریں گے اپنے آقاؤں کے ساتھ کریں گے, امت کے ساتھ ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. جو ہمدردی نہیں ہے تو میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ آج کی عید کا سبق یہ سبق ہے, اپنی نسلوں کو بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کا قضیہ کیا ہے, ان سے ہماری جنگ اور لڑائی کیا ہے, ہمارا ان کا اختلاف کیا ہے. افسوس یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر یہ بہت بڑی سازش ہے, اس کو مسلم اسرائیل قضیہ بتانے کی وجہ کہ مسلمانوں کا اور یہودیوں کا اسرائیل کا قضیہ ہے, اسے بنا دیا گیا یہ عرب اسرائیل تنازع. یہ عربوں کا معاملہ ہے, کہتے ہیں عربوں کا معاملہ ہے, یہ عرب اسرائیل تنازع نہیں ہے, یہ مسلم اسرائیل تنازع ہے. جب مسلم اسرائیل تنازع کو ختم کر کے میڈیا پر اور زبانوں پر دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی, عرب اسرائیل تنازع اس کی اہمیت ختم ہو گئی. لیکن یاد رکھیے, اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں, یہ جو فلسطین میں ہوا ہے یہ کہانی سنائیں ان کو, اپنی نسلوں کو یاد کر, جب ہم نے مرنا ہے دنیا سے جانا ہے, ہماری نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیت المقدس کا, مسجد اقصیٰ کا, فلسطین کا قضیہ کیا ہے اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے, فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ. یار بندوقوں کے سامنے پتھر اور غریل لے کے کھڑے ہونا یہ جگرے کا کام ہے. نسلیں گزر رہی ہیں, وہ اس کھیل سے عادی ہو گئے ہیں. لیکن دیکھیں بھائیو, ایک دن دنیا میں اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے, اللہ رب العزت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وعدہ ہے, یہ جس چیز کو روکنے کے لیے پوری دنیا کے قوانین اس وقت جو بن رہے ہیں, پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے, معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے, انسانوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے بینکنگ سسٹم ہے, ذہنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ میڈیا ہے, ذرائع ابلاغ ہیں. ان دونوں چیزوں کی چابی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. لیکن اللہ اپنی مرضی کا مالک, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ سب کچھ کر لیں یہ جہاد کو بند کرنے کے لیے. یہ دنیا بھر میں جو پیسے کے لانے لے جانے کا معاملہ ہے, جی بڑے بڑے کیس آ جاتے, ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. پیچھے ذہن کیا ہے کہ یہ پیسہ کہیں کسی جہاد پہ خرچ نہ ہو جائے. جس طرح ان میں ڈی این اے چل رہا ہے, اس طرح مسلمانوں کے اندر بھی ایک ڈی این اے چل رہا ہوتا ہے. ان کو خطرہ ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. پیسے کو کنٹرول کرنے کے لیے منی لانڈرنگ کے معاملات جو ہیں وہ ان کے لیے بڑے حساس معاملات ہیں. بین الاقوامی قوانین بنائے گئے ہیں, دراصل اس کے پیچھے بھی جہاد کو کنٹرول کرنے کی ذہنیت موجود ہے. لیکن اس کو کون روکنے والا ہے؟ حکمران اگر غداری کے لیے قسمیں اٹھا لیں, ادھار کھا لیں تو کھائے بیٹھے رہیں, لیکن جب جہاد نے زندہ ہونا ہے اس نے زندہ ہو کر رہنا. یہ آج کل کی طرح وہ جو اللہ والے اٹھیں گے وہ آج کل کی طرح نہیں ہوں گے کہ جب ان کو کنٹرول کیا کنٹرول ہو گئے, جب ان کو چھری چھٹی دی کھل پڑے. وہ اور لوگ ہوں گے, وہ اللہ کے بندے ہوں گے, وہ لشکر اللہ کے لشکر ہوں گے. اللہ کے لشکر ان کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا سوائے کتاب اللہ کے, سوائے سنت رسول اللہ. اس لیے اس وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ کہانیاں سنایا کریں. فلسطین کی کہانی سنائیں, مسجد اقصیٰ کہانی سنائیں, اسرائیل بتائیں کہ وہ ولد الحرام, اس کو جس طرح کہتے ہیں ولد الحرام ہے وہ حکومت, حرام طریقے سے جس طرح بچے پیدا ہوتے ہیں وہ حرام طریقے سے حکومت بنائی گئی ہے, ایسی حکومت ہے. یہ کہانیاں سنائیں تاکہ نسلوں کو پتہ چلے حقیقت کیا ہے. تو بھائیو, امت ہم پاکستان کے لوگ خاص طور پر وہ عید کے لیے چونکہ ذہنی تیاری نہیں تھی تو بوجھل دلوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں, تو پوری امت دنیا کے اندر وہ بوجھل کندھوں کے ساتھ عید منا رہی ہے. اللہ کرے ہمیں یہ لاشوں کے بوجھ اپنے کندھوں پر محسوس ہو. جب لاشوں کے بوجھ اپنے کندھوں پر ہوں, کندھوں پر لاشیں اٹھائی ہوں, تو پھر کپڑے نہیں سوچتے, پھر ٹیپ ٹاپ دنیا کی نہیں سوچتی, انسان کا دل مغموم ہوتا ہے. اور میں دیکھ رات میرے ایک دوست عبدالرحیم الشمسان میرے دوست ہیں, یہاں بھائی محمد امین صاحب ان کو جانتے ہیں, ام القریٰ یونیورسٹی کے فاضل ہیں, 12 سال وہاں پڑھے ہیں ماشاءاللہ. رات ان کا ایک میسج آیا, پھر میں نے ان کو فون کیا دوبارہ. یقین کریں کہ فون پہ میں السلام علیکم شیخ کوئی 20-30 سیکنڈ کرتا رہا, آواز نہیں آئی, فون بند کر دیا, بند ہو گیا.
تو میسج آیا کہ مجھ سے بات نہیں ہو رہی. دل بوجھ ہے. میسج آ گیا کہ یہ جو لاشیں پڑی ہیں مسجد اقصی ہے, فلسطین ہے, کشمیر ہے, اور جگہ جگہ مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں. آج دل بڑا مغموم ہے. عید مبارک کہنے کو جی نہیں چاہ رہا, اور عید مبارک کے پیغامات پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا. یہ جو اللہ والے ہیں ان کی یہ حالت ہے, اور ہمیشہ ہوتی ہے. بھائیو, اس کا بوجھ اپنے کندھوں پر اور بلکہ اپنے دلوں میں محسوس کریں. آج ہم یہاں پرامن ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں, لیکن مسجد اقصی, کشمیر اور دیگر مقامات کو ذہن میں رکھیں. اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے. یہ لاشیں چل پھر رہی ہیں, اللہ ان میں روح ڈال دے. اللہ روح پھونکنے پر قادر ہے. یا اللہ تو نے قیامت کے دن مردوں میں روحیں ڈال کے انہیں کھڑا کرنا ہے. یا اللہ آج یہ امت, یہ مردہ لاشیں جو گھوم پھر رہی ہیں, ہمارے اندر محمدی روح ڈال دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اے اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی تھی, جو قرآن دیا تھا, جو سنت دی تھی, یا اللہ اس کی روح ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے, تاکہ دنیا میں ہم ایک امت کے طور پر زندہ رہ سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. یہ بہت سارے پیغامات ہیں دعاؤں کے.